الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان آیات میں آپ کی خدمت میں دیگر صورتوں سے مطلب کو پیش کیا جا رہا تھا جس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ ہم نے کل گزشتہ درس میں سورہ شعراء کے علاوہ سورہ طٰہٰ سے انہی آیات کو ملاحظہ کیا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کو ایک اور انداز سے ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو خصوصیات ذکر کی ہیں وہ ان آیات میں سورہ یونس میں موجود نہیں ہیں۔ سورہ شعراء میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ مشرقین کا لفظ ادھر آیا، مشرقین، قینچی والا کاف، دو نقطوں والا کاف ہے کہ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا کہ جب وہ نکلے تو تب صبح سویرے کا وقت چھا رہا تھا، فَأَتْبَعَهُمْ مُشْرِقِينَ، کہ انہوں نے فرعونیوں نے کب ان کی اتباع پیچھا کرنا شروع کیا؟ مشرقین جب آشکار ہو گیا۔ صحیح، شرقہ کہتے ہیں واضح اور آشکار ہو جانا۔ اب منظر کشی ایک دیکھیں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں لامحالہ واقعات کو دیگر واقعات سے جوڑنا پڑے گا۔ سورہ یونس کی آیات میں آیت نمبر 90 میں کیا بیان ہوا؟ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، یعنی اس آیت کے فقط اس حصے پہ تھوڑا سا غور کریں کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ اتباع سے کیا مراد ہے؟ اتبعو، پیچھے پیچھے بھاگے، صحیح ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر، اس کی فوج ان کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ نمبر 2، ان کی نیتوں کو قرآن نے آشکار کیا، بغیاں و عدوا، دشمنی اور سرکشی، ظلم و جور کرنے کی خاطر سرکش تھے اور ظلم و جور کرتے ہوئے۔ لیکن جو یہاں پہ تذکرہ ہے سورہ شعراء میں، سورہ شعراء میں تذکرہ اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کس حوالے سے ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ انہوں نے پیچھا کس وقت کیا، اس میں یہ بیان کیا گیا سورہ شعراء کی آیت نمبر 60 میں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، کہ فرعون اور اس کے لشکروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا پیچھا جب کیا تو تب کیا جب رات کا اندھیرا چھٹ گیا تھا اور سورج آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا تھا، اور صبح سویرے انہوں نے دیکھ لیا انہیں۔ جب دیکھ لیا تو اب یہ بھاگے سمندر کی طرف۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، اب سمندر کے پاس آ کے رک گئے۔ کوئی جانے کی جگہ تھی، جگہ اب ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو اب یہاں پہ باتیں شروع۔ تو اتنے میں دور سے وہ لشکر دکھائی دینے لگا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دور سے دیکھ لیا تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تب انہوں نے یہ صدا لگائی کہ ہم تو یہاں پر پکڑے گئے اور گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، کیونکہ سورہ شعراء کے ذیل میں جو ہماری گفتگو تھی وہ ہم اسے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں کل ہم نے اس کو ملاحظہ کیا تھا، کیونکہ سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں تذکرہ اس بات کا بھی آیا ہے، اس منظر کشی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہے، کیونکہ اسی کے اوپر کل ہمارا اختتام ہو گیا درس کا۔ آئیں اسی سورہ کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ شعراء میں
جو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ صبح سویرے پایا، نمبر 2 کیفیت بیان ہوئی ہے کہ اصحاب موسیٰ کی کیفیت کیا تھی اور موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت کیا تھی اور اللہ نے نجات کیسے دی ہے۔ ہمارے ہاں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ مختلف اقوال کتابوں میں وارد ہوئے، یہ واقعہ وہ کب رونما ہوا؟ بعض کہتے ہیں ذی الحجہ میں یہ واقعہ رونما ہوا، یہ جو سمندر میں نجات ملی ذی الحجہ میں۔ اہل سنت کتب میں بھی آیا اور شیعہ کتب میں بھی بعض جگہ، جیسے المقنع میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے عاشورہ والے دن یہ نجات ملی۔ لیکن عاشورہ کو بعض اوقات مقدس بنو امیہ نے بنایا تھا، اس لیے بعض چیزیں گھڑی اور گھڑ کے عالم اسلام میں پھیلا دیں کہ اس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، یونس کو نجات ملی، قوم یونس کو بھی نجات ملی۔ وہ کہیں گے یونس کو مچھلی سے کے پیٹ سے نجات ملی، اگر عاشورہ والے دن تو قوم یونس کو عذاب سے بھی اسی دن نجات ملی۔ یہ دونوں باتیں تو ٹکراتی ہیں، کیونکہ ایک سال تو نہیں پیٹ میں مچھلی کے رہے وہ، انشاءاللہ ابھی تفصیلی واقعہ آ رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے یہ اقوال تھوڑے گھڑے گئے ہیں۔ اس لیے ایک روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے، اس میں یہ ایام بیان کیے گئے، لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور اس دن ہوا۔ مثلا یہ واقعہ اسلامی تاریخوں کے مطابق ذی الحجہ میں ہوا، اس طرح سے وارد ہوا ہے۔ بہرحال ہم قرآن سے، کیونکہ قرآن کی بات وہ تواتر کے ساتھ آئی ہے، ثابت شدہ ہے۔ روایات بالعموم ہمارے پاس خبر واحد ہیں، اور خبر واحد میں بھی ان امور میں اکثر بیشتر شیعہ سنی روایات ضعیف السند ہیں، اور جو بہت زیادہ تفصیلات ہیں تو ان میں اسرائیلیات بھی شامل ہیں۔ اسرائیلیات ان روایات کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کی طرف سے آئیں اور ان کے کتابوں میں یا علماء میں یا ان کے طبقے میں جو معروف تھیں وہ انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں میں داخل کر دیں۔ لہذا اسرائیلیات کا علم حاصل کیے بغیر کہ کون کون سی روایات ہیں، ہم تفاسیر اور احادیث کی کتب سے انبیاء علیہ السلام کے متعلق باتوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسرائیلیات کو ہمیں ہٹانا پڑے گا، جو من گھڑت انہوں نے باتیں اپنے معاشرے میں پھیلائیں اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں میں داخل کر دی۔ اس لیے اس موضوع کی پر باقاعدہ کثیر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسرائیلیات کسے کہتے ہیں، کیسے اس کے اسباب کیا تھے، تو ان واقعات میں بھی ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم کم استفادہ کریں احادیث جن کی اصلاً سند ہی نہیں ہے، اور ان معنی پہ رہیں کہ جو خود بیان کیے ہیں قرآن کریم نے۔ اور اگر ہم روایت کی طرف رجوع بھی کریں تو ان روایات کی طرف کریں جو ہماری معتبر کتب میں آئی ہیں، جیسے الکافی ہے، من لا یعذر الفقیہ ہے، وہ کتب کہ جو 6 7ویں صدی ہجری کے بعد، مثلا 7ویں 8ویں صدی ہجری میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس سے پہلے کسی جگہ ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ تھوڑا انسان شبہ میں پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں آپ نے ایک منظر کشی تو سورہ یونس کے ذیل میں دیکھی کہ اس میں بیان کیا گیا بھاگا فرعون اور اس کا لشکر، لیکن ان کے بھاگنے کی نیت کیا تھی کہ وہ ظلم و ستم مچائیں، قتل کر ڈالیں اور دشمنی کریں۔ یہ آیت ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 بڑے پیمانے پہ منظر کشی کر دیتی ہے، بڑے پیمانے پہ اس کو کھول کے بیان کر دیتی ہے کہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو لے چلو۔ قرآن کی جو آیت ہے اسرا بعبدہ، سورہ اسراء میں ہے نا، آغاز کیا سورہ اسراء کا، سورہ اسراء کے آغاز میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اسرا کا مطلب ہمارے پاس مختلف ہے، خود رات میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں، رات کے وقت نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ جو اسراء ہے یہ رات کے ٹائم چلنا ہے۔ اس طرح اسر بعبادی، موسیٰ علیہ السلام کب نکلے؟ رات کے اندھیرے میں لے کے نکلے، وہی کی کہ رات کے ٹائم نکلنا۔
اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ، کیونکہ اس سے پہلے ہم سورہ یونس میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے گھر بناؤ، محلے آباد کرو اور وہاں پہ نماز پڑھی جائے، نماز اقامہ کی جائے، قبلہ قرار دیا جائے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک معاشرتی زندگی آباد ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اور ان بنی اسرائیل یا ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی ایک معاشرتی زندگی فرعون کی سلطنت میں ہی آباد ہو گئی، جس میں وہ تعلیمات بیان کرتے، ایک دوسرے سے ملتے ملاتے، عبادات کو انجام دیتے تھے، لیکن بہت اقلیت میں تھے اور یہ بہت قوی تھے فراعنہ. ایسے میں اب قرار یہ پایا کہ یقیناً انہوں نے منصوبہ بندی ان کو ختم کرنے کی کر لی ہوگی، ورنہ یہ بھاگنے کی بات نہ ہوتی. ان کے اوپر حملہ کرنے کی بات فرعون اور اس کے لشکروں نے اندر ہی اندر پوری پلاننگ کر لی ہوگی. وَإِلَّا کس طرح سے ہوتا کہ خاموشی سے لے کے چلو اور وہ رات کے ٹائم نکلیں اور ان کے پیچھے پیچھے لشکر بھی پہنچ جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مثلا رات کے ٹائم موسیٰ علیہ السلام ایک مومنوں کے گروہ کو لے کے چلیں تو فرعون ان کے پیچھے کیوں آئے گا؟ جب فرعون کے سلطنت میں ان کو گھر بنانے کی فرصت مہیا ہو رہی ہے، پیغام پہنچانے کی فرصت مہیا ہو رہی ہے، قبلہ اور نماز کی فرصت مہیا ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ بھی فرصت ہوگی کہ وہ آس پاس آ جا سکتے ہوں گے اس سلطنت پہ. اس سلطنت کے اندر ریاست میں آزادانہ طور پہ ایک جگہ سے دوسرے علاقے میں آ جا سکتے ہوں گے. لہٰذا اب وہ رات کے ٹائم نکلتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر کیوں پیچھے بھاگا؟ اس کی کوئی معقول وجہ صرف ایک ہی دکھائی دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ان کو دشمن تو سمجھتا تھا اور خطرہ بھی سمجھتا تھا، اور ملا بھی خوب کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، قرآن میں خود وارد ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اے فرعون، تو نے اس گمراہ انسان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں تھوڑا موقع تو دے، ہم اسے چیر پھاڑ ڈالیں گے. لہٰذا وہ تو اسی چکروں میں تھے کہ کسی طرح موسیٰ و ہارون اور بقیہ مومنین کو قتل کر ڈالیں. تو اب ہوا یہ ہوگا کہ فرعون اور اس کے لشکر وہ چل دیے ہوں گے ان کو مارنے کے لیے. اب وہ نکلے ہوں گے تو اللہ نے وحی نازل کی موسیٰ کو کہ اپنے میرے بندوں کو لے کے تم رات کے ٹائم نکل جاؤ. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. دیکھیں پہلے ہی رات کو ہی وحی کر دی کہ تم نے اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کے کہاں جانا ہے؟ سمندر کی طرف جانا ہے. یہ منظر کشی واضح ہوگی کہ جانا کس طرف ہے؟ سمندر کی طرف. اور سمندر میں تم نے ان کے لیے خشک راستہ بنانا ہے. سمندر میں خشک راستہ بنانا ہے. اس سے ہمیں وہ بات سمجھ آ گئی کہ سورہ شعراء میں تھا کالطود العظیم، تو وہاں ہمارے لیے مشکل تھا، پھر پانی وہاں پہ گیلا تھا تو خشک ہوا یا نہیں. ادھر سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ سمندر اللہ نے خشک کیا اس جگہ تاکہ پورا لشکر گزر سکے. وَإِلَّا تو ابھی پانی نہیں پہنچا ہوتا تو وہ ساحل سمندر میں پاؤں دھسنے شروع ہو جاتے ہیں. پانی پہنچ جائے تو وہاں پہ تو بے درجہ اولا پاؤں دھسیں گے. اس لیے خالی پانی کا اٹھ جانا کافی نہیں ہے، اس کا خشک ہونا ضروری ہے. لا تخاف درکن، تم ڈرو مت کہ وہ پا لیں گے. درکن سے کیا مراد ہے؟ وہ تمہیں پا لیں گے. صحیح، ادھر آپ لفظ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ رات کو وہی کی کہ میرے بندوں کو بھی لے جاؤ، سمندر کی طرف جاؤ، ادھر خشک راستہ بناؤ اور پال لینے کا خوف مت کھانا. ولا تخشا، اور یہ بھی نہ ڈرنا کہ تم کو قتل کر دیں گے. صحیح ہے، نہ وہ تمہیں پکڑ سکیں گے. درکن سے کیا مراد ہے؟ نہ پکڑ سکیں گے نہ قتل کر سکیں گے. اب آگے آپ سورہ شعراء دیکھیے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 26 ہے. آیت نمبر 20 میں منظر کشی کی جا رہی ہے. رات کو نکل آئے موسیٰ علیہ السلام لے کے. اب رات کے ٹائم انہیں کہیں نظر آ رہے تھے فراعنہ کو. صحیح ہے، تب تو ایسی وہ اینکیں نہیں تھیں کہ جو اندھیرے میں دیکھ سکیں. آج کے دور میں تو ہیں، اور اس وقت کے دور میں کوئی اسٹریٹ لائٹس بھی اتنی زیادہ نہیں لگی ہوتی تھی. اس لیے رات کے اندھیرے میں تو فرعونہ کو، فرعون اور اس کے لشکروں کو موسیٰ کا لشکر دکھائی نہیں دینا تھا. اس لیے سورہ شعراء میں بتایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، جب سورج نکل آیا، سویرے سویرے اجالا پھیلا، انہوں نے کہا وہ دیکھو موجود ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہاں کہاں موسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں.
ان جگہوں پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں بندے. تو پھر ادھر فرعون اپنا پورا لشکر لے کے چلا گیا. اس کا بہت قلیل افراد تھے، ورنہ فرعون یہ حماقت نہ کرتا. وہ جب میدان میں کود رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ وہاں پہ ان میں سے کوئی میرے سامنے مقابلے کے لیے نہیں آئے گا. اب یہ چلیں آگے دیکھیں. پھر ہے فولا تخشا، ادھر ہے کہ لا تخافوا درکن، پکڑے جانے کا خوف نہ کھانا. لیکن اصحاب موسیٰ نے کیا خوف کھایا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. انہوں نے یہ خوف کھایا کہ ہم پکڑے گئے، مدرکون. بس ادھر ہمیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہی پہ اعتماد اور یقین تھا. یقین کی وہ منازل کہ اس یقین کی منزل تک غیر معصوم نہیں پہنچ سکتا، وہ منازل ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہیں کیا جواب دیا؟ کلا، ہرگز ایسی بات نہ کہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے نا لا تخافوا درکن، پکڑے جانے کا خوف مت کھانا. اب یہ خوف کھا رہے ہیں. فلما تراءى الجمعان، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آگے سمندر ہے، تو انہوں نے تو سوچا تھا رات کو کہ جب کہے کہ خشک سمندر کی طرف راستے ہوں گے. یہی کہا نا اس آیت میں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ خشک راستہ سمندر میں اے موسیٰ تم ان کے لیے بنانا. تو یہ بھاگے بھاگے گئے. صبح رات کے ٹائم نکلے تھے. سمندر اس کا مطلب اچھا خاصا دور تھا، نزدیک بھی نہیں تھا. ادھر پہنچے ہیں تو ادھر تو کوئی راستے نہیں بنے ہوئے. اب راستے نہیں بنے ہوئے تو اب باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اتنے میں لشکر نظر آ گیا. اب جب نظر آیا تو وہاں پہ سانسیں اکھڑنے لگ گئیں. کہا اب کہاں جب بچ کے جائیں گے، موسیٰ بنا کے دکھاؤ نا راستے. تانے دینا شروع ہو گئے. جیسے ہمارے یہاں مختلف تانے ہوتے ہیں کہ یار اچھا اتنے ولی اللہ تھے تو اب ذرا کر کے دکھاؤ. ہمارے سامنے تو بڑے ولی اللہ تم بنا پھرتے تھے، تو ذرا یہ کر کے دکھاؤ. اب جب انسان کے ذہن میں زندگی کی تمنائیں بڑھ جائیں اور موت سے فرار حاصل کرنے لگے تو اس طرح کے پھر توہمات انسان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، کہ یہاں پہ بیان کیا 78 میں. اب وہ سارے مقدمات ختم جو بعض دیگر صورتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، جو ڈوبنا کا حق بنتا تھا اسی طرح یہ ڈوب گئے اس سمندر میں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی وہ ثابت ہوئی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا. یہاں سے واقعے کی ہمارے سامنے منظر کشی ہو گئی کہ الہی تدبیر کیسے تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کبھی بھی تدبیر وہ نہیں ترک کرتا. ہر ایک کے لیے ہمارے تدبیر کی ہوئی ہے اللہ نے. جو اس پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ متوکل کی تدبیر کرتا ہے. اور تدبیر میں گھبرائے نہ. سمندر آ جائے، راستے نہیں بنے ہوئے، اور دعا کے علاوہ اسلحہ بھی موجود ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح ہے، جیسے دعائے کمیل میں بھی ہے کہ بکا اور میرے پاس ایک دعا ہے، بکا اور دعا کے علاوہ میرا اسلحہ کیا ہے؟ تو حقیقی اسلحہ بھی یہی دو چیزیں ہیں. تو وہاں پہ اللہ نے تدبیر کی ہوگی ہماری، وہ تدبیر آشکار ہو جائے گی. تدبیر یا تو موت ہے یا غیر موت ہے، ہر دو صورتیں میرے لیے آشکار ہو جائیں گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.